أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. درود شریف پڑھیے اللہم صل علی یہ بعض قومیں انتہائی بے وفا ہوتے ہیں. بے وفائی ایک ایسی مرض ہے کہ جس آدمی میں بے وفائی سرایت کر جاتی ہے تو اس کو کبھی بھی وفادار دوست نہیں ملیں گے. دوست ہوں گے لیکن اہل پیسہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اہل پیسہ یا اہل منصب والے ہوں گے. جو منصب کا خواہشمند ہو، جو پیسے کا خواہشمند ہو، وہ اس پر اکٹھے ہوں گے. فقراء مخلصین اس کے پاس بہت کم ہوں گے. آپ نے طریق کو اٹھائیں، جب بھی عیسائیوں پر کوئی بات آتی ہے تو پرائیوں سے اپنے اس کو زیادہ پٹائی کرتے. جو پرائے ہوتے ہیں، جو اس کے دشمن ہوتے ہیں، اس سے اب زیادہ اس کے اپنے لوگ پٹائی کرتے ہیں. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں جب پٹائی کا وقت آتا ہے. اب دیکھیے طریقہ، اسی لیے ہمیشہ یہ امریکہ وغیرہ جب بھی کسی قوم سے لڑتے ہیں تو جس کے اپنے ہوتے ہیں پھر اس پر وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اور واقعی اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا. ایک زمانہ تھا کہ وفادار تھے، ایک زمانہ تھا کہ وفادار تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے سے کام بھی لیا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئی تھے اس وقت یہی لوگ میدان میں تھے، یہود تھے اور نصارہ تھے. آپس میں لڑتے تھے لیکن لوگ نصارہ کی حمایت کرتے تھے. میں نے یہ بات اس تناظر میں کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کی بے وفائی ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا مثال ہم پیش نہیں کر سکتے. میں ایک بدھو کی مثال دوں گا اس کا. وہ بھی ہے نہ کافی. ایک بادشاہ کہیں حبشی کا بادشاہ کہیں شکار پر چلا گیا اور وہ خطا ہو گیا. راستہ ساتھیوں سے الگ ہو گیا. وہ چلتے چلتے راستے میں اس کو حبشی مل گیا جنگل میں، اور اس قدر بدصورت تھا کہ اس کی گولیاں اس کو دیکھ کر وہ لرز اٹھا اور قریب تک اس کو گرا لیتے اس بادشاہ کو. تو وہ جب واپس آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ فلان جگہ حبشی ہے، اس کو لاؤ، اس کا سر قلم کرو. قریب تھا کہ اس نے میں مر جاتا. اس کے پاس اس کے جو اہلکار تھے وہ چلے گئے اور ان سے کہا کہ تم اس نے تلواریں اٹھائی. کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ نے کہا ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس تلوار تو ہے نہیں، مجھے لے جاؤ کہ میں سے بچوں کہ تم نے کیوں مجھے کیوں مارتے ہو؟
اور اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے مجھے مار دو گے تو وہ خوش ہو جائے گا، اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر کے میں مر جاؤں گا۔ ہوشیار تو اس کے پاس ہی چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا، کس نے کہا بس اس نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں قتل کیا؟ اس نے کریم پر غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ان کے سامنے مجھے مار دو تاکہ ٹھنڈا ہو جائے دل اس کا۔ کہو بات ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری صورت کو دیکھ کر اس قدر وحشی صورت ہے کہ میرے قریب تک یہ نیچے کیا گولی نے مجھے گرا دیا ہوتا اور میں مر جاتا۔ تو اس نے وہ ہوشیار بہت تھا۔ حبشی نے کہا اس کو کہ بادشاہ میری لاکھ جان آپ پر قربان ہے، جھوٹ بولتا اس طرح میں نے کل کہا تھا۔ لیکن میں اس بات کی حیران ہوں کہ اگر آپ اتنی بات پر مجھے مار دو گے تو تم کو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے تو اتنی غلطی کی ہے کہ اس میں صورت تو میں خود نہیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور آپ کو بوڑھے سے ڈر گیا، مر نہیں گیا، تم مر گیا نہیں ہے، الحمدللہ حیات ہے، زندہ ہے۔ تم اتنے پر مجھے مارتے ہو تو میں تم کو، تو جب تم مجھ کو مارے گی مجھے تو کہیں گے کہ حبشی ہے، تم کو کیا کہیں گے؟ واقعی بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس قدر یہ بے حیا ہے، اس قدر ظالم ہے کہ ہم اس کے لیے الفاظ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ اس کی اتنی بے وفا کوئی نہیں ہے اہل مسلک میں، مذہب میں، جو آج کل ہے، میں جو آج کل کی بات کرتا ہوں۔ حسنس کے حکمران جو اپنی عیسائیت کی دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی نہیں ہے، دعویٰ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ان یہودی جو ہوتے ہیں، یہودی وہ خود بھی کہتے ہیں، اس کتاب میں یہ کتاب میرے ساتھ اس کی، یہ کتاب ہے پرانا اور نیا عہد نامہ، کتاب مقدس، ان کی کتاب ہے، یہ ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کی لکھی ہوئی ہے ان کی، پاکستان بائبل سوسائٹی نے چھاپ دیا ہے۔ اور یہ چھاپ میں غلطیاں بھی کرتی ہیں، لیکن دیکھو پورا اپنے نشان پر موجود ہے اس کا۔ یہ 40 سال سے میرے ساتھ ہے، اب اس کی 40 سال کے بعد کیا تبدیلی کی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو یہودی اس کی والدہ پر الزام لگاتے ہیں کہ ایسی تھی، اسی لیے یہ بیٹا اس نے گویا حلال نہیں ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اس سے جو آپ کی الحمدللہ مسلمان جو بھی ہے، جیسی کیسی بھی ہے، داڑھی مونڈے ہے، شراب بھی پیتے ہیں چھوٹا، لیکن جب سمجھ جاتے ہیں کہ پیغمبر اور رسول پر کس نے توہین کی ہے تو اس کا پھر خیر نہیں ہے۔ پھر نہ گورنر کو معاف کرتے ہیں، نہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتی، حتیٰ کہ اپنا باڈی گارڈ جی ہوتے، باڈی گارڈ وہ بھی ممتاز قادری بن کر کیا وہ اپنے گورنر کو مار دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے پیغمبر پر غیرت کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے۔ یہودی اس کی والدہ پر تہمت لگاتی ہے، لگاتے ہیں، یہ یہودی لگاتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے، اس میں بھی ہے،
خود اس انجیل میں ان کی کتابوں میں تہمت لگاتے ہیں. میں آج یہ سارا پیغام عیسائیوں کو دیتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بے وفائی کس قدر وبال ہوتا ہے. تو یہودی اس کی والدہ کو کہتے ہیں کہ یہ اس پر تہمت لگاتے ہیں. کسی کے پیغمبر کی والدہ پر تہمت لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود بھی اس پر تہمت لگی ہے. کیا کوئی دنیا میں ایسا پیغمبر بھی ہوتا ہے جو حلال ہی نہ ہو؟ الیاذ باللہ. کتنا بڑا گالی ہے. توبہ 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 کرو، توبہ 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 توبہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اتنا بڑی تہمت اور اتنی بڑی گالی اس کو وہ دیتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ جادوگر ہے. اور اس کو مختلف قسم کی پروپیگنڈے خلاف کرتے کرتے، یعنی پیدائش سے لے کر اس کی قول کے مطابق ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو سولی پر دوسری کو لٹکایا گیا، اس کو نہیں لٹکایا گیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سولی پر لٹکایا گیا ہے، اسی لیے یہ ٹائی بند سکھاتے ہیں. یہ ٹائی مت پہنو، یہ ان کی نشان ہے، لباس نہیں اس کا. یہ ان کا نشان ہے کہ یہ کیا صلیب ہے، صلیب کا نشان ہے. تو یہ نہ پہنو. غلطی میں جو پہنتا ہے چھوڑ دو اس کو. تو اس نے یہاں تک کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس کو اس نے سولی پر چڑھا دیا گیا. یہودیوں نے اس پر تہمت لگائی، اس کی والدہ پر تہمت لگائی، اور پھر اس کو کہا، اس کو پیغمبر نہیں مانا، انکار کیا، اس کو جادوگر کہا. جادوگر کی بات اس کو اس کی وقت کی جو حکومت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ تھی اچھی حکومت تو دیتا نہیں. یہ جو مل گئی ہے یہ بھی اس لیے اکٹھا کرنے کے لیے کہ ساری صحیح اکٹھے ہو جائیں، پھر ایک بار مارے جائیں. بڑے خبیث لوگ ہیں. ڈرپوک بھی بہت ہیں. جو آدمی پیسے کے شوقین ہونا بہت زیادہ، اس سے مت ڈرو. اسے ڈر نہیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. وہ سازش کرے گا، بس سازش کرے گا. یہ سازشی لوگ جو ہوتے ہیں اکثر یہ یہودیوں کی کیا راستے پر چلتے. تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو الیاذ باللہ جادوگر کا، کیونکہ وہ کرتب دکھاتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے. تو کہتے جادوگر ہے. اگر یہ نہ کہتے تو کیا کہتے؟ پھر اس کو سولی تک چڑھا دیا. پھر اس کے پہلے لوگ تو ٹھیک تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو وصیت کی تھی کہ میں جا رہا ہوں، دنیا کا سردار جب آئے گا وہ میری صفائی پیش کرے. یہ لوگ جو کرے کہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کی اپنی الفاظ سناتا ہوں جو کتنے انہوں نے. پھر قرآن مجید کی ترجمہ آپ کو میں یہ جو آیات پڑھی ہے اس کے بارے میں پھر بتاؤں گا. یہ انجیل یوحنا ہے، انجیلی. اس کی یہ انجیل بھی ایک نہیں ہے، آپس میں اتنا فرق ہے. ایک تو یہ کہ کوئی قرت کا فرق ہو، نہیں واقعات کا فرق ہے. واقعات کا بہت بڑا فرق ہے اس میں. یہ کہتا ہے
مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، لوگ مجھ پر تہمت لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ اب یہاں یہ یعنی خود لگاتے ہیں، یہاں پہلی کتابوں میں احمد اور محمد ہے، میرے ساتھ ابھی موجود ہے انجیلی برنباس اس میں۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کا ترجمہ کیا، غالباً عبدالحق وہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں وہ کتاب ان کے پاس جو انجیل تھا اس میں یہ بھی موجود تھا، یعنی ان کی لکھی ہوئی بائبل جو تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ نے اس کی بہت زیادہ حوالہ نکل کی ہے۔ اس میں فرقلید تھا، فرقلید محمد کا ترجمہ ہے، فرقلید محمد کا ترجمہ ہے کہ جب محمد آ جائے۔ اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان یہاں سے استدلال کرتے ہیں، اس کی تعریف کر کے سچائی کا روح آئے گا، سچائی کا کیا روح دنیا میں چلتا پھرتا چیز ہے، یعنی سچائی کا روح آئے گا، یعنی یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں ان کے الفاظ کو ذکر کرتا ہوں، تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، تمام سچائی کا راہ دکھائے گا۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح تم سچائی کا راہ دکھائے، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ کس نے دی ہے آئندہ کی خبر؟ کس نے قیامت تک دی ہے؟ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ آج لوگ میرے خلاف بول رہے ہیں، مجھے سوئی پر چڑھا رہے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن وہ میری عزت کو ظاہر کرے گا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ ان کو وصیت تھی، نبی وصیت ہے۔ انہوں نے کچھ گڑبڑ بھی کیا ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے یہ حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یہ کہتے اللہ تعالیٰ چیز سنے گا، وہاں کرے گا، خود اپنی باتوں میں اس کا تضاد ہے۔ ایک جگہ فرق کہتے ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا، یہ باپ رب کو کہتے ہیں، یاد رکھیے جہاں جائے گا یہ آپ کیا ہے، یہ اردو وہ رب، لیکن رب کے معنی اس نے اب کیا ہے، اب کے معنی کیا کیا، باپ کیا ہے۔ یہ میں نے ثابت کیا ہے وہاں دہلیہ سے اسلام تک کتاب میں، یہ میں نے اس وقت ہی پڑھی ساری کہ میں دہلیہ سے اسلام تک لکھ رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہو میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب یہ کتاب کس کے پاس ہے؟ اب مجھے بتا اس پاس کون سے اس وقت سے لے کر ابھی تک ابدی کون سے پیغمبر آ گیا، کون سا کتاب آ گیا، آگے کیا لکھتا ہے؟ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ اس کے پیچھے حکومت پیچھے کر رہی تھی، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے، دنیا کا یہی بات نبی سمجھ میں کہ سید ولد آدم، دنیا کا سردار آتا ہے، وہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے، یعنی میں اس کی ایک جگہ اسی کی میں ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی نہیں ہوں، جوتی کا یہ پیغمبر کہتا ہے، جوتی کا تسمہ بھی نہیں ہوں۔ یہ ان کی اب اس کو میں پڑھوں گا تو یہ پوری کتاب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی پیغمبر نے اس کو یہ وصیت کی تھی، قرآن بھی موجود ہے کہ میری بعد احمد آئے گا، غلام احمد نہیں،
غلام احمد نہیں، ایک آدمی تھا اوپر بیٹھا تھا درخت میں، مناظرہ تھا آپس میں، تو اس نے کہا کہ یہ احمد کا نام آیا ہے، اوپر سے درخت میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں، اس کا نام عبداللہ تھا، کہ میں اس کو نہیں بھیجا ہے۔ کہ تم کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں۔ کہا کیوں؟ آپ کو کاٹو تو اللہ ہے، غلام کو کاٹو کہتے کہ احمد ہو جاتا ہے، تو آپ کو کاٹو تو کیا ہو جائے گا؟ جب آدمی کا ذہن میں فساد آتا ہے تو پھر وہ کیسے کہاں سے کہاں آتے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آج پیدا ہوا۔ جی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، پوری دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ اس کی کتاب اللہ میں بھی یہی بات ہے۔ اب پیغمبر نے کیا اس کے پاس کوئی خارجی گواہ نہیں ہے۔ کس کے پاس؟ عیسائیوں کے پاس، کہ اس کی گواہی دی، وہ کتاب تو خود یہودی تو اس کے خلاف ہے، یہودی اس کے وہ آسمانی کتاب والے، وہ اس کے مخالف ہے۔ اب اس کے پاس کون سی کتاب ہے کہ مجھے بتائے کس کی صفائی پیش کرے؟ دنیا ایک سردار آئے گا نا، دنیا ایک سردار آئے گا، اس کی صفائی پیش کرے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہہ دیا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی یہ پاک عورت ہے۔ کیا ہے؟ پاک عورت ہے۔ یہ وسجدی ورکعی مع الراکعین ہے۔ کون ہے؟ اور کہتے ہیں یہ ایسی عورت ہے۔ اس قاتل الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک من النساء العالمین۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہانوں کی عورتوں پر پسند کیا ہے، اے مریم اپنی رب کی بندگی کر، وسجدی سجدہ کر، ورکعی رکوع کرنے والوں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ قرآن مجید نے کیا اس نے والدہ کو کہا کہ بالکل پاک ہے، پاکیزہ عورت ہے، اللہ والی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے، اور جتنی عورتیں دنیا میں ہے اس پر اس کا کیا ہے، اس کی فضیلت حاصل ہے۔ اب اس سے بڑا احسان ہوتا ہے اس پر؟ مجھے بتاؤ کون سی دنیا میں کون سی کتاب ہے کہ اس کی صفائی پیش کرے؟ یہودیوں کی اس بات کو جواب دے دیں، وہ آسمانی کتاب مجھے بتائے۔ وہ سردار آئے گا، کیا آئے گا؟ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا جو آپ کو اللہ بیٹا دے گا، وہ میری آگے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پسند ہوگا اللہ کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس طرح اس کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ اگر بغیر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی تم مانتے ہو، تو اگر بغیر باپ کی ہوگی تو پھر کیا ہو گیا؟ آگے یہی بات کرتا ہے قرآن مجید آگے۔ اس کا کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں کہ وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں آخرت میں کیا ہوگا؟ عزت والا ہوگا، مرتبہ والا ہوگا، جلال ظاہر کرے گا ہمارا میرا۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ کئی جگہ اس طرح آئی ہے۔ ومن الصالحین، وہ صالحہ میں سے ہوں گے، صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ آگے میں رب
مجھے تو کس نے چوہا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا اس طرح پکیزہ ہوں، کیسے ہو جائے گا کہ وہ مجھے اولاد ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دے گا یہ، اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ کس کا صاف کر دیا بات کو۔ وہ پیغمبر کیا کرے گا؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دانش کی باتیں عطا کر دے گا، لوگوں کو تعلیم کرے گا، طریقی بتائے گا، تورات کو بتائے گا، دے گا اللہ تعالیٰ کیا تورات تعلیم دے گا، والانجیل انجیل کا دے گا۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، وہ تو نہیں مانتے اس کو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اسی کے لیے پیغمبر ہوگا لیکن ایمان یہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہے گا لوگوں کو؟ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، وہ اپنی نبوت کی دلیل کے بارے میں کہے گا کہ میں اپنے رب سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ یہ جادوگر نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ پیغمبر تھا۔ اب ایک ایک بات کی صفائی کون پیش کرتا ہے؟ قرآن پیش کرتا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے ایک پرندی کی شکل بنا دیتا ہوں، کھیت الطیر فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جائے گا، لیکن کس کے حکم سے؟ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو حکم دیا ہوگا کہ پرندہ بن جاؤ۔ اب اس نے جب کہا کہ خدا کے حکم سے بن جاؤ تو کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں کس کے پاس کوئی اختیار ہوگا، اختیار نہیں ہوگا۔ میرے پاس، میں بار بار کہتا ہوں، میں بہت پیارا چونکہ ہمارے بیٹے کے ساتھ 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 تھا، سرشا سے میرے بھائی کی طرح تھا، اور میری بھتیجا ہے ڈاکٹر معاذ صاحب، وہ یہاں ہمارے پاس رہتا تھا، والد نے بھیجا تھا چھوٹے بچپن میں کہ تھوڑا سا یہ جفرکش بن جائے، پھر وہ جفرکش ہی کہہ لگا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب، متکب میں تھا رات کے وقت، تو بچہ تھا، رات کے آتے تھے، گھر کے بچے کے لوگ اس کو کہتے تھے کہ مفتی صاحب، میں دیوار پر بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے چلو، نہیں چل رہا تھا، اور پھر وہاں قبرستان میں گیا، ان کو کہا کہ خدا کے حکم سے اٹھ جاؤ، ایک بھی نہیں اٹھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ تم، اس نے سچ کہا ہے، میں نے کہا کہ میں بالکل اخلاص سے کہا تھا کہ اللہ کے لیے اٹھو، نہیں اٹھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا نام معاذ ہے، اس وقت ڈاکٹر نہیں تھا کہ معاذ، کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کی دیوار پر بیٹھ جاؤ، دیوار کو کہو کہ چلے جاؤ؟ حکم تو نہیں دیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ تم مجھے کہا کہ باذن اللہ چلے جاؤ، اس لیے بات سنی تھی کہیں کہ خدا کے حکم سے چلو۔ جب تم کو خدا نے حکم کیا نہیں ہے تو تم تو جھوٹ بول رہے تھے۔ اس طرح تم کو کہا تھا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کہ فلان مردے کو کہو کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، کہو کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اس کو کیوں کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ؟ جب تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، تمہیں الہام نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے کہتے ہو تو تم جھوٹ بولتے تھے۔ باذن اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اختیار ہے، اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سمجھ آئی بات؟ وہ ابری الرقمہ، اور میں مدرزاد نبینوں کو ٹھیک کرتا ہوں۔ ظاہر کہ جب وہ دیکھتے تھے تو الزام لگاتی جادوگر کا، جادوگر تھا۔ والابرص، کوڑی کی مرض کو ٹھیک کرتا ہوں۔ وحی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، خود نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آؤ ہو، کہ تمہیں کیا کہا ہے، دال کا ہے، سبزی کا ہے، اور گھر میں تم نے کیا رکھا ہوا ہے، وہ بتاؤں گا تم کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے کے امیدوار ہو یا ایمان لانے والے ہو، اگر مومن ہو۔ بہرحال آگے بہت سارا بیان اس پر ہے، تو میں اب سوال
بات عرض کرنے کی بے وفائی کا مطلب میں یہی بتاتا ہوں اس کو آپ کو کہ ان لوگوں کو نہ پیغمبر کی ماں پہ غیرت آ گئی، نہ ان کو اپنے پیغمبر پر غیرت آ گئی۔ خدا کا بیٹا مانتا ہے لیکن اس پر جو گالی دے دیتا ہے اس کو گود میں بٹھایا ہے۔ آج گود میں فلسطین میں یہود کا مدد کون کرتا ہے؟ امریکہ کرتے یا نہیں کرتی؟ گود میں بٹھایا ہے، اس کو پالتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور جو قرآن اس کی صفائی پیش کرتا ہے، قرآن اور اسلام اور مسلمانوں کی، یہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی اعوذ باللہ وہ کیا بناتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، اور کبھی اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ مستشرقین کو تیار کیا اور کوشش کریں کہ اس پر کوئی تنقید کیا نہ کرے، اور ان یہودیوں کو پیسہ بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اس کو اٹھاتا بھی ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کو مدد بھی کرتا ہے۔ تو جو اس کی والدہ کو پر تہمت لگائے، اس کے پیغمبر پر تہمت لگائے، اس کے پیغمبر کو جادوگر کہے، اور اس کی پیغمبر کو سولی پر چڑھائے، اس کی بقول یہ اپنے پیغمبر کے ساتھ وفادار ہے یا بے وفا ہے؟ سچ بولو۔ جو اس کا دوست ہے اس پیغمبر کا، جو اس کی صفائی پیش کرتا ہے، اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، اس کے خلاف تو ہر قسم کی حرب استعمال کرتے ہیں، اور جو اس کی پیغمبر کے مخالف ہیں، جو اس کی دین کی مخالف ہے، جو اس کی ایمان کی مخالف ہیں، اس کو اس نے اپنے گود میں بٹھایا۔ تو کیا یہ عیسائی ہے یا خود یہودی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تو اسی لیے یہ کہ تم تو کہتے خدا کا اللہ کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اتنے آپ اس کے مطلب یہ ہوا کہ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ مجھے تم بہت پیارے لگتے ہو، بہت پیارے لگتے ہو، تم مجھے اتنی پیار ہے، تم کو میرے باپ ہو، میرے 1000 بار تم پر قربان ہو جائے، لیکن جو اس کو 2 پیسے دے دیں وہ کیا کرتا ہے، اس کو مکھے مارتا ہے، اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو بھی مکھے مارتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ اپنے پیغمبر کا لحاظ کرتا ہے، اور نہ پیغمبر کی جو اس کی صفائی پیش کرنے والا ہے اس قرآن کی یہ حفاظت کہ یہ طرح یہ کیا کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا، اس کو عزت کرتے ہیں، بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے وفائی سے بچائے۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ اس قدر بے وفا لوگ میں نہیں دیکھے تھے۔ ایک بار ایک عیسائی یہاں آیا تھا۔ طالب حق ہر جگہ ہوتے ہیں، کسی قوم سے مایوس نہ ہو کہ اس میں طالب حق نہیں ہوگے، تمہارا مخالف ہوگا، تمہارے ساتھ اس کی طبیعت نہیں چلی، ہو سکتا ہے کہ کل وہ بہت اچھا بن جائے، تمہارے ساتھی بن جائے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن استین کا سانپ ہوگا، بے وفا ہوگا، اس کے اندر بے وفائی ہوگی۔ بے وفائی ایک مرض ہے، اس کے اندر وہ ہوگی۔ تو اس کو یہاں آئے تھے، اس کے ساتھ ہمارے کربوئی والے کی کچھ ساتھی آئے تھے۔ اس وقت لوگ کم ہوتے تھے، جب مجلس کیا ہوتی تھی تو یہاں اسی کا وہ جو مہمان خانہ، یہ مہمان خانہ نہیں، ایک بڑا چھوٹا سا ہے، ایک اور مہمان خانہ تھا، اس میں تھوڑے سے لوگ آ جاتے ہیں، وہ تھا، اس کے ساتھ اس کا وہاں بیٹھتے تھے۔ تو وہ آ گیا، اس کی بات ہو گئی، میں نے اس کو اس طرح کوئی باتیں کی، تو اس نے پھر بعد میں ان ساتھیوں کے سے اعتراف کیا تھا کہ واقعی ہم بڑی بے وفا ہے، واقعی بڑی بے وفا ہے، ہمارے کے اندر وفاداری کا اور اپنے پیغمبر کا اتنی بھی محبت نہیں ہے۔ اگر ایک ذرا برابر بھی محبت ہوتی اپنے پیغمبر کے ساتھ تو ہم اس کی
کتاب کی کیسی مخالفت کرتے جو ہمارے پیغمبر کی صفائی پیش کرتی ہے، ہمارے پیغمبر کی والدہ کی صفائی پیش کرتی ہے، اس پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ایک ایک الزام کا جواب دیتا ہے۔ اسی لیے آپ خود دیکھیں گے اس میں ذرا برابر بھی اپنے پیغمبر کی محبت ہوتی تو یہ قطع نہیں کرتے، لیکن جو یہ کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اپنے پیغمبر سے ذرا بر محبت نہیں ہے، یا ہے کوئی اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ادھر کی ہے ادھر کی دہیا ہوتے ہیں اجلا